بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غایت ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہات کا کوئی شخص آئے اور وہ سوال کرے، کیونکہ مجلس نبوی کے ادب سے وہ اتنا واقف نہیں ہوتا، تو سوال کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں تھے، ضرورت کے مواقع پر وہ سوال کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کے دوسرے پارہ میں ایسے کئی سوالات کا تذکرہ ہے۔ یسألونک عن الیتامی، لوگ آپ سے یتیموں کے بابت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے بابت سوال کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کیا کریں۔ اسی میں سے ایک سوال ہے یسألونک عن الأہلة۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کے معنی چاند کے آتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے چاند کی بابت سوال کرتے ہیں۔ سوال کی منشا کیا ہے؟ یعنی چاند اور سورج یہ دو نمایاں سیارے ہیں جس سے انسان کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں اور ساری دنیا کو نفع پہنچاتے ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے تو کوئی پورا کے پورا نکلتا ہے اور غروب ہونے تک مکمل رہتا ہے، کہیں اس کے حجم کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، گھٹتا بڑھتا نہیں۔ لیکن چاند کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتا ہے تو انتہائی باریک ہوتا ہے اور جو دن گزرتا رہتا ہے اس کے حجم کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ وزن اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت کا آتا ہے کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عربی میں شروع اور آخر کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے جب وہ باریک ہوتا ہے، اور جب چاند مکمل ہوتا ہے اسے البدر کہتے ہیں، لیلۃ البدر، پورا مکمل چاند۔ پھر مکمل ہونے کے بعد پھر بتدریج گھٹنے لگتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت، کیا مصلحت ہے؟ قرآن انہی باتوں کا جواب دیتا ہے جو مقصد سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے اس کا انتہائی حکیمانہ جواب دیا ہے جس سے ہماری ضرورتیں، ہمارے مسائل، ہمارے معاملات متعلق ہیں۔ یسألونک عن الأہلة، لوگ آپ سے چاند کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس، کہ اس میں لوگوں کی میقات، ان کے اوقات، ان کی میعاد یہ متعلق ہیں اور حج کے احکامات اس سے متعلق ہیں۔ یعنی جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، اب اس میں لین دین جو ہوتا ہے، تو آج ہم مال دے رہے ہیں، کتنے دن کے بعد ہم کو قیمت ملے گی، پیسہ ملے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ اتنا دن، اس سے ہماری معاملات متعلق ہیں۔ پھر عدت ہے، عدت طلاق ہے، عدت وفات ہے کہ طلاق کی عدت وہ بھی اسی مہینے سے شمار ہوتی ہے، چاند کے مہینے سے، اور وفات کی عدت یہ بھی اسی سے شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی کے شوہر کی وفات یکم تاریخ کو ہوئی ہو تو اب اس کی عدت جو ہوگی 4 مہینہ 10 دن، اور مہینہ عربی کا 30 کا بھی ہوتا ہے 29 کا بھی ہوتا ہے،
تو چونکہ پہلی تاریخ میں وفات ہوئی ہے تو پورا مہینہ جوڑا جائے گا، لیکن اگر پہلے یکم تاریخ کو وفات نہیں ہوئی، درمیان میں وفات ہوئی ہے، تو اب 30 دن کا پورا مہینہ 120 دن کا ہوا، اور اس کے بعد 10 دن مزید 130 دن۔ تو عدت وفات ہوئی، عدت طلاق ہوئی۔ اسی طریقے سے حج کے ایام ہیں، حج کا مہینہ ہے، اشہر حج یہ شروع ہوتا ہے شوال سے، یعنی ماہ رمضان گزر جانے کے بعد۔ تو شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کی تاریخیں جو ہیں جن میں حج ہوتا ہے، اور ایک ہے ایام حج۔ تو ایام حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، 8، 9، 10، 11، 12، اور اگر ایک اور بڑھا دیا جائے تو 13، لیکن یہ کم سے کم 5 دن ہے ایام حج۔ تو ان کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین تو اسی سے ہوگا کہ چاند نکلے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ ذی الحجہ کی آج کتنی تاریخ ہے۔ 10 تاریخ کو یوم النحر قربانی کا دن ہے، 9 تاریخ کو یہ عرفہ ہے، یوم عرفہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے تمہاری میعاد، تمہارے معاملات اور مسائل متعلق ہیں، اور حج کے احکامات اس سے متعلق ہیں۔ تو گویا چاند کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی کیلنڈر ہے جس کا پہلا مہینہ محرم حرام سے شروع ہو کر کے اور آخری مہینہ ذی الحجہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو انگریزی مہینہ ہے شمسی تاریخ، یہ شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر کے اوپر۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو یہ تو جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے انگریزی کا، جنوری ہے کہ دسمبر ہے، اور یہ بھی جانتے کہ آج کتنی تاریخ ہے، لیکن جو قمری مہینہ ہوتا ہے، عربی کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے کتنے مسلمان واقف ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر اتنا مجمع یہاں پر اکٹھا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ آج چاند کی کتنی تاریخ؟ یہ ایک المیہ ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگرچہ دفتری اور سرکاری جو دفاتر ہیں اس کے اندر انگریزی ہی کے حساب سے کام ہوتا ہے، شریعت تو اس کو ناجائز قرار نہیں دیا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس درجہ اس کا اہتمام ہو کہ اپنی تاریخ بھی آدمی بالکل فراموش کر دے، بھلا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ گفتگو شروع ہوئی تھی پچھلے جمعہ تشخص کے اوپر کہ اسلام کو ایک تشخص، ایک مزاج ہے، اس مزاج کو مسلمانوں کو یہ باقی رکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان لگنا بھی چاہیے، دور سے دیکھ کے آدمی بتائے یہ مسلمان آ رہا ہے، شعار۔ تو بہرحال یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ مہینے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ، چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کتنا روزہ ہے، کیونکہ روزے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے، انگریزی تاریخ سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح شوال کا چاند دیکھنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو شروع میں تو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ عید گزر گئی، چند دن کے بعد پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے، تو شاید کم لوگ بتا سکیں، کیونکہ اس کا اہتمام نہیں ہے۔ تو جو چیز تعامل کے اندر ہوتی ہے، رواج کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا آدمی کو علم بھی ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ ایسی محرم ہے، عاشورہ کا تعین اسی چاند سے ہوگا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کے تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر عبادات کے معاملات میں تو شریعت نے اس کو بطور فرض کے متعین کر دیا، قمری حساب کو، کیونکہ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتھا وافطروا لرؤیتھا، کہ روزہ رکھا کرو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ افطار کا مطلب اب روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ کی شروعات ہوتی ہے، عید کا چاند دیکھ کر روزہ ختم ہو جاتا ہے، عید کی شروعات ہوتی ہے۔ تو عربی کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے چاند دیکھا تو اس کا حکم شروع ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد چاند نکلتا ہے، اور رمضان کا روزہ اگلے دن سے رکھنا ہے، لیکن جو اس کے فضائل ہیں وہ شروع ہو گئے، وہ میٹر چالو ہو گیا 1/70 والا۔ تو عبادات کے معاملے میں تو اس کو بطور فرض کے متعین کر دیا، لیکن عام معاملات کے اندر، تجارت وغیرہ کے اندر بھی اس کو پسند کیا شریعت نے۔
کہ قمری حساب کا اور عربی تاریخوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگرچہ شمسی مہینوں کو اس کے حساب کرنے کو حرام قرار نہیں دیا ہے، ناجائز قرار نہیں دیا ہے، اس کو ہی مباح کیا ہے، لیکن اس درجہ اس کا اہتمام ہو کہ عربی مہینہ کی بالکل بھول جائے آدمی کہ پتہ ہی نہیں آج کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، کہ یہ مناسب نہیں۔ تو ہجری تاریخ یعنی اسلامی تاریخ یہ شروع ہوتی ہے ہجرت سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو کیلنڈر کی اور اسلامی تاریخ کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کو ہی کیوں بنیاد بنایا گیا، اس کو معلوم کرنا بھی ضروری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پوری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، تو گویا آپ کا اس دنیا کے اندر مولود ہونا ابرود مسعود یہ گویا کہ ہدایت کی اور ہدایت کی روشنی کا آنے کا سبب ہے، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے، اس کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح نبوت اور بعثت ہے کہ 40 سال مکمل ہونے کے بعد جب آپ کو نبوت ملی ہے تو اس تاریخ کو بھی اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کی بنیاد بنائی جا سکتی تھی۔ پھر معراج کا واقعہ غیر معمولی واقعہ ہے، تو یہ سب واقعات ہیں، ان میں سے کسی ایک واقعے کو اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کو ہی بنیاد کیوں قرار دیا گیا؟ تو وہ صحابہ کی زبانی اس کو آپ سنیں۔ کئی واقعہ سامنے آیا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ کی وفات سے پہلے وہ دین کی محنت ہوتی رہی اور خود آپ کی حیات میں ہی دین جو ہے تو حجاز سے نکلا، شام کے کچھ علاقوں میں، یمن کے علاقے میں اسلام پہنچا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ نمودار ہوا، اس کو فروغ کرنے میں کافی وقت لگا۔ تو آپ کے بعد 2 سالہ جو دور ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں اندرونی بیرونی فتنے کو فروغ کرنے میں ساری کوشش اور سارا وقت لگ گیا۔ ہاں جزوی طور پر کچھ علاقے فتح ہوئے ہیں شام کے بارڈر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام کو استحکام حاصل ہو گیا، نصیب ہو گیا، اور فتوحات کی سلسلہ بڑھتا ہی رہا اور نئی اقوام اسلام کے اندر داخل ہوتی رہیں، تو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے کام کیے ہیں، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، ڈاکخانہ کا محکمہ، یہ سب، پھر مکاتب کا قیام، یہ سارا کام ان کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ حضرت آپ کی طرف سے دستاویز آتے ہیں، جو خطوط آتے ہیں، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کس تاریخ کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا خیال ہوا کہ نہیں، بات تو معقول و مناسب ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے کون مقدم ہے، کون مؤخر ہے، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے سابقہ پڑا کہ آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی گئی، اس پر شعبان کا مہینہ درج تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سا شعبان مراد ہے، جو گزر گیا وہ، جو آنے والا ہے وہ؟ اس کا پتہ نہیں۔ تو خود آپ کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ کوئی تاریخ ہماری اسلامی ہونی چاہیے، اور جو ایسے واقعات پیش آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اپنی کوئی تاریخ مقرر کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس زمانے میں اور تاریخیں رائج تھیں، شمسی جو مہینہ ہے اس کے حساب سے تاریخ وہاں پر رائج تھی، البتہ عرب لوگ عربی کے مہینے کا اعتبار کرتے تھے۔ تو مشورے کے لوگ بیٹھے، اب یہ ہوا کہ بنیاد کس کو بنایا جائے، تو رائے تو مختلف آئی، ولایت نبوی کی بھی، بعثت نبوی کی بھی، معراج کی بھی، لیکن ہجرت کے واقعے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنائی جائے۔ کیوں؟ صحابہ فرماتے ہیں الہجرت فرقت بین الحق والباطل، کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی، ایک امتیاز قائم کر دیا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور جو مسلمان ہوتا تھا وہ کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کو پٹائی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا، ایسے حالات تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ کے اندر آ گئے تو
تو ان کو آزادی کے ماحول میں ان کو سانس لینے کا موقع ملا، آزادی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسلام کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ غزوات بھی ہوئے ہیں، مقابلہ ہوا ہے مشرکین مکہ سے۔ تو ہجرت کے بعد بتدریج مسلمانوں کی طاقت بڑھتی رہی اور باطل کی طاقت روز بروز گھٹتی رہی، سمٹتی رہی، تا آ کے فتح مکہ کے اوپر فیصلہ ہو گیا اور مکہ مکرمہ اسلامی اسٹیٹ قرار پا گیا۔ یہ بنیاد ہے، اس نے حق اور باطل کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ایک پیغام دینا ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے تقاضے پر اور دین کے لیے جب قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے ذریعے سے ان کو سرخروئی نصیب ہوئی، ترقی نصیب ہوئی ہے۔ قیامت تک جب بھی دین کے لیے ایسی قربانی دی جاتی رہے گی، مسلمان قربانی دیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ترقیات سے نوازیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہجرت کو اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، کس مہینوں کو بنیاد قرار دیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب اطراف کے اور اکناف کے حجاج کرام آتے تھے اور ان کا خیمہ لگتا تھا مینا کے اندر، تو آپ ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جو یثرب سے آتے تھے، جو مدینہ کا قدیم نام ہے یثرب، اوس کے خزرج کے لوگ۔ تو انہوں نے اپنے علاقے کے یہودیوں سے یہ سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں ان کا ظہور ہونے والا ہے، مبعوث ہونے والے ہیں، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ختم کریں گے۔ تو ان کو بھی ایک فکر تھی اور انتظار تھا کہ وہ نبی کب مبعوث ہوں گے۔ تو آپ نے اسی درمیان میں ان کو بھی دعوت دی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لگتا ہے کہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہود تذکرہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی رات کو مینا کی گھاٹی کے اندر ملنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ حالات بہت ناسازگار تھے۔ تو آدھی رات کو آپ ان سے ملے اور اپنی دعوت آپ نے ان کو پیش کی۔ تو انہوں نے اگلے سال کا وعدہ کیا کہ ابھی ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، اوس و خزرج میں پرانی لڑائی چلی جا رہی تھی۔ اگلے سال آئے اور اس گھاٹی کے اندر انہوں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے اپنے یہاں، اور آپ دعوت دیجئے اور آپ کھل کر کام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ مہینہ تھا ذی الحجہ کا۔ پھر آپ نے جب انہوں نے آپ کو دعوت دی اپنے یہاں آنے کی، تو آپ نے محرم کے مہینے میں اس کا پختہ عزم کر لیا کہ ہمیں مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے۔ بس اللہ کے حکم کا انتظار تھا، لیکن ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینہ میں، اس لیے محرم الحرام کے مہینے کو بنیاد قرار دیا گیا اسلامی کیلنڈر کی اور اسلامی سال کی۔ تو ہجرت سال کے اعتبار سے اور محرم الحرام کا مہینہ یہ مہینے کے اعتبار سے اس کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اس لیے بھی اس کے فضائل یہ وارد ہوئے ہیں۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ یہ بنیاد بنی۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سے یہ بات کہی جا رہی، گزارش کی جا رہی ہے، جو اسلامی تشخص ہے، اسلامی جو مزاج ہے، اس کو اپنا ہم مزاج بنائیں، اس تشخص کو واقعی رکھیں۔ صحابہ کرام اس زمانے کے اندر رائج تاریخ کو استعمال کر سکتے تھے، اس کا اہتمام کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اپنا ایک تشخص بنایا، معیار بنایا، اور اسلامی تاریخ کا وہاں سے وجود ہوا۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سال شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ جب سال ختم ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، نئے سال کے استقبال کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے سال کے اندر ہم نے کون سا وہ اچھا کام کیا ہے جو ہمارے آخرت کے اعتبار سے مفید ہے، اور کون سا ہم نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے آخرت کے واسطے مضر ہے۔ احتساب ہونا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور آئندہ سال کے لیے ایک عزم ہونا چاہیے۔ مومن کی تھوڑی دیر کی زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے ہمارے وہ بھائی ہیں جو گزشتہ سال زندہ تھے اور آج وہ زندہ نہیں ہیں، باقاعدہ حیات نہیں ہے،
وہ انتقال کر کے وفات کر گئے، اللہ نے ہمیں مزید موقع عطا فرمایا ہے، تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ مومن کی تھوڑی دیر کی زندگی بشرطے کی اطاعت والی ہو، بشرطے کی عبادت والی ہو، اللہ کی رضا والی ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ اس پہ جو بھی مومن کا عمل کرے گا آخر اس کو وہ اجر انعام ملے گا۔ بس مجھے یہی عرض کرنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، اصل میں اعلان کے مخاطب تو وہی لوگ ہیں جو شرکت کرتے ہیں۔ مالتی باغ مسجد میں جو درس قرآن کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ موقوف ہو گیا تھا، اب انشاءاللہ دوبارہ آج سے وہ شروع ہوگا، تو جو حضرات شرکت کرتے ہیں اس سے خواہش مند ہیں وہاں شرکت فرمائیں۔ نماز کے فوراً بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 20-25 منٹ ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز 7:45 بجے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔